السلام علیکم سامعین، ملاحظہ فرمائیں ناظرین، کتاب ہے سنن الکبریٰ بیہقی، امام ابی بکر بن الحسین البیہقی، جلد دوم، یہ ناشر ہوئی ہے مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 263۔ یہ حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اپنے دین میں بلا دلیل لوگوں کی پیروی نہ کرو، اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر مردوں کی تقلید کرو، زندوں کی نہ کرو۔ مقلدین سے عرض ہے کہ اب ہم نے تو تقلید کے باطل ہونے پہ بالکل واضح اور نصیحتی دلیل پیش کر دی۔ مقلدین کو بھی چاہیے کہ قیامت کی صبح سے پہلے ایک حدیث لے کے آئیں جس میں تقلید کا لفظ موجود ہو اور صحابی سے اس کا واجب ہونا ثابت کر دیں۔ تقلید کا لفظ اس میں موجود ہونا لازمی ہے۔ دو واضح دلیل، ایک یہ حدیث اور ایک آپ غلام المکین سے دکھائیں گے کہ دو واضح حدیث سے ہم نے تقلید کا لفظ دکھا کے صحابہ کرام سے تقلید کی ممانعت ثابت کر دی۔ اب یہ بھی تقلید کا لفظ دکھا کے تقلید کا واجب ہونا صحابہ سے ثابت کریں گے، اور تقلید کا لفظ اور تقلید کا واجب ہونا یہ الفاظ موجود اور نصیحتی دلیل پیش کریں۔ اللہ فرمائے یہ کتاب علام المکین ان رب العلیف ہے، الامام المحدث شمس الدین ابو عبداللہ ابن قیم الجوزی، مکتبہ قدسیہ اردو بازار لاہور۔ نمبر 55 پر ایک روایت لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی رائے کی مذمت میں اقوال۔ یہ دیکھیں، وہ لوگ آئیں گے جو شرعی مسائل میں رائے کو دخل دیں گے۔ روایت میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں اسلامی عمارت گر پڑے گی۔ آپ فرماتے تمہارے علماء مر جائیں گے، پھر لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے جو امور دین میں رائے قیاس لگائیں گے۔ اور اس بات پر بہت سے محدثین نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اہل الرائے کہتے تھے، ان کے جو فالوورز تھے ان کو صحاب الرائے کہتے تھے۔ یہ تقلید کے باطل ہونے پر ایک بالکل واضح دلیل ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں آگے جا کر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 57 سے معاذ بن جبل رائے کی مذمت میں فرماتے ہیں، یہ پڑھے ہائی لائٹ، اپنے ذہن کی تیزی سے وہ کلام ایجاد کرے گا جو نہ کتاب اللہ میں ہو نہ حدیث رسول میں، بس ایسے لوگوں سے تم الگ تھلگ رہنا اور انہیں اپنے پاس نہ آنے دینا۔ اور یہ جو فقہی مسائل نکالتے ہیں وہ نہ کتاب و سنت میں ہوتے ہیں، اسی لیے یہ تقلید کرتے ہیں کہ وہ مسائل اس مسائل میں تقلید کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں پھر رائے کی لوگوں کی طرح آ گئی۔ اب یہ لسٹ بنا کے ہمیں دیں حنفی کہ وہ کون کون سے مسائل ہیں جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، پھر ہم جواب دیں گے۔ جس امام ابو حنیفہ نے آ کے بتائے ہیں جو پہلے امت کو پتہ نہیں تھے، اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، اب آپ نے ممبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اما بات کہہ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہیں نہ وہ حدیث رسول میں۔ یاد رکھو یہ لوگ نرے جاہل ہیں۔ یہ بالکل تقلید کے رات کے اوپر بالکل واضح دلائل اس کتاب میں تقلید کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر یہ کتاب پڑھیں گے نا علام المکین، آپ کو بہت کچھ ملے گا اس کتاب میں۔ یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے جامع ترمذی کو تخریج شیخ ناصر الدین البانی کی، تاریخ اشاعت ہے مئی 2012، دیکھیں صفحہ نمبر 475 پر۔ روایت ہے ابن شہاب سے کہ صالح بن عبداللہ بیان کیا کہ ان سے کہ سنا صالح نے ایک شامی کو کہ پوچھتا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہد ہے، پھر کہا شامی نے تمہارے باپ تو منع کرتے تھے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر نے بڑا دیکھ تو صحیح ہے، اگر میرے باپ منع کریں اور رسول اللہ وہی کام کریں تو میرے باپ کی تابعداری کی جائے گی یا رسول اللہ کے کام کی؟ تو کہا شامی نے بلکہ تابعداری کی جائے گی رسول اللہ کے کام کی۔ یہ بالکل ایک واضح نص ہے کہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے دلیل کی بنیاد پر خلفائے راشدین کے قول کو بھی رد کر دیا۔ اس کے اوپر بہت سے دلائل موجود ہیں کہ صحابہ جو ہے نا مسائل میں دلیل دیا کرتے تھے اور دلیل ہی کو مانتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب صحیح ہے بخار میں ہو جائے امام عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بخاری، ترجمہ حافظ صلاح الدین یوسف۔ یہ چھاپ ہے دار الاسلام کی، صفحہ نمبر 458 پر۔ یہ حدیث میں ملاحظہ فرمائیں 321 سیدنا سعید بن نصیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ مسجد میں گزرے تو حضرت حسن بن ثابت اشعار پڑھ رہے تھے، انہوں نے مسجد میں اشعار پڑھنے پر اظہار ناپسندگی کی تو حسن نے فرمایا میں تو اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر خدا صفات یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر وہ حضرت ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا حسن میری طرف سے کفار مکہ کو جواب دو، اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا جی ہاں۔ تو یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی مسائل بتاتے تھے، جتنے بھی اختلافی مسائل ہوتے تھے ان پر دلیل مانگتے تھے۔ ابھی یہ اس طرح کی حدیثیں لیتے ہیں کہ صحابہ نے دلیل نہیں مانگی، ایک صحابی فتویٰ دیتا تھا دوسرا عمل کرتا تھا، دلیل نہیں مانگتے تھے۔ وہ دلیل اس لیے نہیں مانگتے تھے کیونکہ وہ مسئلہ دونوں کے مطابق صحیح ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اس لیے بتانے والا دلیل نہیں دے گا، دلیل مانگی ہے اتر جاتی ہے جدھر اختلاف ہو۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کتاب صحیح ہے بخاری جلد نمبر 6 ہے۔ یہ حدیث ملاحظہ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک آدمی کو امیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ امیر لشکریوں پر ناراض ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں نبی علیہ السلام نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟
اس امیر نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم لکڑیاں جمع کر کے آگ میں جلاؤ، پھر اس میں کود جاؤ۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی، پھر جب انہوں نے اس میں کودنے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے نبی علیہ السلام کی فرما برداری تو آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، پھر ہم خود ہی آگ میں کود جائیں۔ یہ دیکھیے آگے، جب نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ آگ میں کود جاتی تو پھر اس سے کبھی نہ نکل سکتے۔ اطاعت صرف اچھے کاموں میں اور اچھی باتوں میں۔ یہ حدیث بھی تقلید کے باطل ہونے کے بعد دلیل ہے۔ اگر وہ امیر لشکر کی اندھی تقلید کرتے تو وہ جہنم کی آگ میں نکلتے۔ انہوں نے اپنا اجتہاد کیا اس لیے بچ گئے۔ اب صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے بھی ہم نے تقلید کی ممانعت ثابت کر کے بالکل واضح دلیل دے دی، اور اسی حدیث کے آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اطاعت تو معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے ناظرین، کتاب سنن الدارمی، محمد عبداللہ بن عبد الرحمن التیمی الدارمی، المتوفى 255 ہجری، نشر ہوئی ہے اسلامی اکادمی الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ صفحہ نمبر 145 پر یہ حدیث ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی بابت پوچھا گیا جو نئی واقع ہو، قرآن یا حدیث میں نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں عبادت کرنے والے مسلمان غور کریں گے۔ اسناد صحیح۔ تو اب مقلدین سے ہمارا صرف یہی سوال ہے، کیا اس امت میں عبادت کرنے والے صرف 4 مسلمان تھے جن کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اجتہاد کریں گے؟ بلکہ اجتہاد کا دروازہ اور اجماع کا قیامت تک کھلا ہے، اس میں کسی کی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید ایک بدعت ہے اور یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی۔ انشاءاللہ آپ کو علماء اناس کی معتبر کتابوں سے اس کے اوپر دلیلیں پیش کریں گے کہ تقلید بدعت ہے۔